بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف۔ یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل آپ سے نکاح فرمایا اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئی اور 9 برس تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہے تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32، فضل عائشہ صفحہ نمبر 532، فضل عائشہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 573۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں اور 68 حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دی تھی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، اور آپ کا سر انور میرے سینے پر حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323۔ عبادت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں، اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملہ میں بھی تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھیں۔ اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور 1 درہم بھی سب درہموں کو بانٹ دیا۔ 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی برحمحل ہوا کرتا تھا۔